السلام علیکم ناظرین کرام، میں سلیم وان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے گزشتہ جو ہے وہ دنوں سپریم کورٹ کی کارروائی بھی دیکھی، وہ پوری لائیو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا آپ نے نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ وہ رات کے 12 بجے جو انہوں نے نتیجہ سنایا اور بلا جو ہے وہ تحریک انصاف سے چھین لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا، لیول پلینگ فیلڈ کا جو ایک کیس تھا، یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے جو کارکنان تھے ان کی پکڑ دکڑ، لیڈران کی پکڑ دکڑ، پھر الیکشن کا جو ہے ابھی جو سلسلہ چل نکلا ہے اس میں بھی لوگوں کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو یہ ایک کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ میں۔ تو اب چونکہ جو بلے کا جو اشر ہوا ہے، جو بلے والے کیس کا اشر ہوا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف نے سوچا ہے کہ اب لیول جب فیلڈ ہی نہیں رہی تو لیول پلینگ فیلڈ کی کیا ضرورت ہے۔ تو پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں چونکہ وہ بڑے ماشاءاللہ عدل پسند جو ہیں وہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تحریک انصاف نے ان کے انصاف سے متاثر ہو کر اپنی جو ہے وہ درخواست ہی واپس لے لی ہے کہ ہمیں اگر بلے والا جو کلیئر اینڈ کٹ کیس تھا اس میں اگر انصاف سپریم کورٹ نے نہیں دیا تو اس میں کیا دے گی۔ آئیے ایک پریس کانفرنس ہے اس سلسلے میں، وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ وہ الیکشنز نہیں ہیں جو اب جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ایک منٹ سر ذرا صبر کر لیں، وہ آپ کو جواب مل جائیں گے۔ اگر آپ نے زیادہ ان کی کرنی ہے حمایت مسلم لیگ نون کی تو پھر ذرا وہ بھی صبر کر لیں۔ ابھی تو میں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے میں نے یہی عرض کیا کہ جناب یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ایک پارٹی کو ایک سمبل ملا ہوا تھا اور سمبل آپ نے 11:30 بجے رات کو اس سمبل کو آپ نے ختم کیا، اور انہوں نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو آزاد متصور کرتے ہوئے کسی کو مور دے دیا، کسی کو ڈب دے دی، کسی کو فاختہ دے دی، کسی کو جو ہے گھڑیال دے دیا، کسی کو دیوار دے دی، کسی کو بینچ دے دیا۔ تو یہ اگر طریقہ ہے، اور پھر آپ نے کی فیصلے کی وجہ سے 230 مخصوص نشستیں ہماری جو ہیں وہ بھی اڑا دی گئیں، کیونکہ خواتین کی نشستیں بھی اڑ گئیں اور اقلیتی نشستیں بھی ہماری جو ہے وہ محروم کر دیا گیا ایک پارٹی کو۔ اور پھر ترہ امتیاز اس پر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہم نے الائنس کیا تھا، الیکٹورل الائنس، کیونکہ میں تو خود اس کا حصہ ہوں، الیکٹورل الائنس ہر دفعہ 3 پیز کرتی ہے 4 پیز کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیز 3 پی الائنس کرتی ہے کہ ہم الیکشنز جو ہے لڑیں گے لیکن 4 پی کے سمبل پر، تیر پر لڑیں گے، اور وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہ الائنس ہم کر کے دے دیتے ہیں، اور وہ تیر کے الیکشنز پر پاکستان پیپلز پارٹی، کبھی کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کہا ہے؟ ہر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کہتا ہے۔ تو یہ الائنس پرمیسیبل ہے اور لا میں موجود ہے۔ سو پیپلز پارٹی جب میں بھی تھا تو ہم یہی کرتے تھے اور کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اس میں قانون میں۔ یہاں ہم نے جب کیا تو جب پہلے کی طرح وہ جناب شیخو پورہ سے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین کو، جو کئی دنوں سے ہمارے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں تھا، جس نے 7 سیٹیں ہم سے مانگی تھیں وہ بھی دے دی گئیں، جس نے سارا یہ لکھا پڑا ایک معاہدہ ہوا، سارے نامینیشن ٹکٹس پر دستخط انہوں نے فرمائے، اور اس کے بعد جب وہ واپس گھر جاتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے بچوں کو، خانوادے کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر اسی طرح اس کا جو ہے ٹی وی پر لایا جاتا ہے، اور ٹی وی پر لا کر اس سے وہی بیان دلایا جاتا ہے کہ میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ دستخط بھی جعلی ہیں، یہ ٹکٹیں بھی جعلی ہیں، یہ میری نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور الیکشن کمیشن دیکھیں کتنی مستعد ہے کہ اس پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ یہ اسی دن کی بات ہے، جس دن 13 کی بات ہے، اسی دن کرتی ہے، میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس بیٹھا ہوں، وہ کہتی ہے کہ جناب ایک پارٹی والا دوسری پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اب اس لیے میرے کاغذات نامزدگی بھی انہوں نے بطور انڈیپینڈنٹ متصور کیے، اور اسی طرح ہمارے باقی ساتھیوں کے بھی انڈیپینڈنٹ متصور کیے۔ اس کا مقصود یہی تھا کہ ایک تو ایک سمبل انہیں نہ دیا جائے، کیونکہ بلے والا اور بلہ وہ ایک ہی جین بنتی ہے، تو بلے والا جو ہے یہ بھی ان کو سمبل نہ ملے، ایک کو ان کو جو ہے وہ 230 سیٹیں وہ بھی نہ ملیں جو مائنورٹیز اور خواتین کی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو تتر بتر کیا جائے۔ تو اس لیے پاکستان سارے میں یہ، تو میں نے عرض کیا کہ جناب آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے،
یہ سیاہ دن ہے پاکستان کی سیاسی اور جمہوریت کے لیے. یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے جو ہے رائٹ آف فرینچائز سے محروم کرنے کے مترادف ہے. یہ ان کو حق چوائس سے محروم کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کا سمبل نہیں لیا گیا. یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے حق رائے دہی کی سے محروم کیا گیا ہے پاکستان. اس لیے ہم اب پاکستان کی عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو دا پیپل آف پاکستان. ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن پر اور نہ ہم اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی جو جس حد تک آپ نے وہ آرڈر کیا تھا 22 اکتوبر کا، آپ کے پاس 187 کے اختیارات ہیں. اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اس ملک کی جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، آئین کو بچانا چاہتے ہیں، عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ 187 میں اپنے تئیں جو بھی آرڈر کریں. یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی آپ نے، تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کر رہے ہیں جب فیلڈ ہی آپ نے چھین لی ہے؟ تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی یہ پٹیشن واپس لیتے ہیں. ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ 8 فروری کو نکلیں گے. ہمارا جو بھی نشان ہوگا جس پر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہوگی، کیونکہ ہم اپنے بینرز پہ ہر جگہ لگائیں گے. پارٹی بین نہیں ہوئی ہے، ذہن میں رکھیں. میں نے یہ عرض کیا، پارٹی بین نہیں ہوئی ہے، نہ کر سکتی ہے. وہ صرف سپریم کورٹ میں آرٹیکل 17 میں ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن صرف سمبل لے سکتی ہے. پارٹی ہماری موجود ہے. پارٹی ہماری انشاءاللہ الیکٹ ہو کر آئے گی، ابھریں گے. اور یہ خس و خاصاک کی طرح یہ جو پی ڈی ایم کے ہیں اور یہ بہہ جائیں گے اور لوگوں کے غم و غصہ اور نفرت میں اور اضافہ ہوا ہے. عمران خان کی جو ہے پاپولیرٹی میں اور اضافہ ہوا ہے اور ہمارا ووٹ بینک اس سے بڑا ہے. ابھی آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ الیکشن کمیشن سمبل لے سکتا ہے، پارٹی ختم نہیں کر سکتے. تو آپ اپنا آرگومنٹ خود سپوائل کر رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کے پاس آپ سوال کریں، آپ تقریر نہ کریں. سوال یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کھوسا صاحب کا جو گرفتاری ہوئی اس کا ذکر نہیں. وہ سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی ہے چیف سیکرٹری کی، اس کا ذکر موجود ہے خرم کھوسا کی گرفتاری کا. آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں سیکشن 144 لگا دیا گیا، آپ کے بندوں کو پکڑا گیا. صرف 6 لوگوں کے آپ نے بیان حلفی جمع کروائے ہیں. ہمارے پاس 60,000 بیان حلفی موجود ہے. آپ نے عدالت میں 4 اور 6 جمع کروائے ہیں. آپ نے تقریر کرنی ہے تو آ جائیں، ادھر آ جائیں. 60,000 بیان حلفی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس. صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ میرے سردار پر اعتراض کر سکتے ہیں تو میں ان کے قاضی ہوں گا. ہمارا جو کارکن ہے، ہمارا جو چیتا ہے، چیتی ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہ والہانہ محبت کرتے ہیں خان سے. وہ اس جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ جائیں گے پولنگ سٹیشنز پر اور وہ اسی طرح ووٹ دیں گے. اور ہم پہرا دیں گے. ہمارے وکیل کالا کوٹ جا کر ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جو ہے، پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس، پولنگ آفیسرز پر، ہر پولنگ بوتھ پر پہرا بھی دے گا اور انشاءاللہ ان کا حفاظت بھی کرے گا. ہم انشور کریں گے. ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے. آج میں نے چیف جسٹس کو بھی کہا، ان کے لیے تو فری ہینڈ ہے. آپ روز دکھاتے ہو ٹی وی پہ فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے. ہمیں مانے ہیں. اور میں نے بتایا چیف کو کہ جہاں ہم پروپوز کرتے ہیں اس گھر کو مسمار کر دیتے ہیں، اس بندے کو پابا سلا گرفتار کر لیتے ہیں اور اتنا ٹیرر خوف پھیلایا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، میں نے کہی ہیں. تو اس لیے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے دیکھی، پریس کانفرنس آپ نے دیکھی. جیسے لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ عدلیہ پہ اب مزید بوجھ ڈالنا اپنی اس درخواست کا بھی کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. کیونکہ جب انہوں نے بھلا ہی چھین لیا ہم سے، جب ایک سوچی سمجھی ایک سکیم کے تحت ٹیکنیکل بنیادوں پہ انہوں نے بھلا جب چھین لیا تحریک انصاف سے، تو پھر آپ مزید فیلڈ کیا، وہ لیول پلینگ فیلڈ کیا دیں گے؟ فیلڈ ہی جب باقی نہیں رہی. تو اس لیے پھر انہوں نے درخواست جو ہے وہ ناظرین کرام واپس لے لی. تو اب اس پہ جو ہے وہ قاضی صاحب جو ہے وہ کافی جو ہے وہ برم بھی ہوئے. لفظ آپ نے برم سنا ہوگا اکثر، آپ جو ہے وہ خبروں میں اگر سنیں تو قاضی صاحب برم بہت ہوتے ہیں. وہ قاضی صاحب نے فرمایا کہ جی آپ اداروں کو چلنے نہیں دے رہے، یا مقصد کہنے کا ان کا یہ تھا کہ آپ ہم پہ عدم اعتماد اگر کر کے یہ درخواست واپس لے رہے ہیں، تو کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے، تو پھر وہ اداروں کا الزام بھی جو ہے وہ تحریک انصاف پر رکھ رہے تھے کہ جی اگر آپ ہمیں یہ درخواست واپس لیں گے تو اداروں کو آپ کمزور کریں گے. دوسرے لفظوں میں یعنی وہ جرم بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے سر مڑنا چاہ رہے تھے. بہرحال
کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کرام کہ ان اداروں کے جو سربراہان بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے قاضی صاحب جو ہیں عدالت عالیہ عظمیٰ پہ جو ہے وہ براجمان ہے، پھر نیب کا جو چیئرمین ہے وہ بھی ادارے کا سربراہ ہے، پھر الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے وہ ادارے کا سربراہ ہے، پھر اس طرح باقی سربراہان جتنے بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو ناظرین کرام ان کے ہوتے ہوئے باہر سے لوگوں کو ضرورت نہیں پڑ رہی، یا باہر سے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان اداروں کو وہ آ کر مضبوط بنائیں، کیونکہ یہ خود ہی ان اداروں کو جس طریقے سے چلا رہے ہیں، جیسے اس چور کو جو ہے ان سب اداروں نے ایک مدد فراہم کی اور اس کے تمام کیسز ختم کر دیے گئے، اس کو بیرون ملک سے جس طریقے سے امداد دے کر یہاں پہ لایا گیا، اور اب اس کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھائے جانے کی جو تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ترتیب جو ہے وہ یہ لوگ چالیں چل رہے ہوتے ہیں زمین پہ، اور ایک چال وہ اوپر والا بیٹھ کے چل رہا ہوتا ہے، تو ہمیشہ جو ہے وہ ترکیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی کامیاب ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں 8 فروری کے بعد کہ کیسا سیناریو بنتا ہے، لیکن بہرحال اداروں نے جس طریقے سے بیہیو کیا ہے ناظرین کرام ان پچھلے 2 سالوں میں، تو اب کسی ادارے کی کوئی عزت برقرار نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔